عجیب مذاق بنا ہوا ہے. تو بس یہ ہم نے کہنے کے لیے ساری چیزیں اس کے اندر میں نے لکھ بھی دی ہیں. اب ایک نیا کام شروع کر دیا ہے کہ جی ریلوے میں ری نیشنلائزیشن کرنی ہے. جی وہ کیا کرنی ہے؟ جی پوسٹیں جو خالی ہیں ان کو ختم کرنا ہے. کمال کی بات ہے. انڈیا میں محترم آپ دیکھیں 17 ریلویز ہیں انڈیا کے اندر. 17 ریلویز. مجھے بار بار نام لیتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، دشمن کنٹری ہے، لیکن جو کسی کی اچھائی کی بات ہے وہی بات جس طرح اسلامی ملک دیکھتے رہ گئے اور جنوبی افریقہ نے فلسطین کا مقدمہ جا کے عالمی عدالت میں بنا دیا ہے تو مجبوراً ہمیں نام لینا پڑتا ہے نا. تو آج اب دیکھیں 17 ریلویز چلتی ہیں ان کے یہاں 14,000 ریلوے ٹرینیں پر ڈے چلتی ہیں. 68,000 کلومیٹر ان کی ریلوے پھیل چکی ہے. ان کے اندر تقریباً 49,000 کا جو ایریا ہے وہ الیکٹریفیکیشن پر آ گیا ہوا ہے. وہاں پر سولر پر ٹرینیں چل رہی ہیں. لیکن اس کے برعکس کیا ہے؟ لاہور خانے وال ایک الیکٹرک نظام چلتا تھا، وہ ہمارے چیئرمین پلاننگ کمیشن نے پیسے نہیں دیے. اس نے کہا بند کر دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ الیکٹریفیکیشن کا نظام بند ہو گیا. تو یہ پاکستان ریلوے کے ساتھ میں یا آپ نہیں کر رہے کھلواڑا، ہمارے حکمران کر رہے ہیں. میں یہ آپ کی وساطت سے ہی مطالبہ کروں گا کہ اس کا جو حال ہے وہ یہ ہے عدالتی کمیشن بنایا جائے. جن حکمرانوں نے ریلوے کے ساتھ کھلواڑا کیا گیا ہے ان کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے دور میں ریلوے ڈکلائن. اگر یونین ذمہ دار ہے تو ہم بھی جا کے وہاں پہ کھڑے ہو کے مقدمہ بھگتنے کے لیے تیار ہیں. ان سے بھی تحقیقات کیجئے، ہم بھی اس کے لیے بالکل حاضر ہیں. اور یہ جو ری نیشنلائزیشن کر رہے ہیں اس کو بالکل بند کیا جائے. جو اب محمود جو ریٹائر ہو گیا اب اس کے بعد کوئی جی آئی نہیں بنے گا. کہہ دیا کہ جی پوسٹیں ختم ہو گئی ہیں. تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. تو یہ ساری چیزیں اب دیکھیں ایک طرف افسران کا اتنا بڑا قبیلہ ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. وہاں پر ایک چیئرمین ہے، ایک چیئرمین 12 لاکھ ملازمین کے اوپر. یہاں پہ 60,000 ملازم ہے تو ایک چیئرمین ہے، اس کے نیچے فوج ظفر موج ہے. اتنا لمبا چوڑا قبیلہ ہے. میں نے نہیں کبھی سنا ان کی ڈاؤن سائزنگ ہو. کون سی یانک ہے؟ دیکھیں ری نیشنلائزیشن وہ کر سکتا ہے جو پی ایچ ڈی ہوگا اور اس نے کسی دنیا کی ریل میں اس کام کے اندر کام کیا ہوگا. ان افسروں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی آپ کے اندر کون سا پی ایچ ڈی افسر آ گیا ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ اس پوسٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوسٹ غیر ضروری ہے. اپنے قبیلے کا فکر کریں، اپنے افسروں کی ڈاؤن سائزنگ کریں، ملازمین کی ڈاؤن سائزنگ نہ کریں. یہ آپ کے ساتھ بتائیے گا کہ ریلوے کو جو ہے نجکاری کی طرف کیوں لے کے جایا جا رہا ہے؟ کیا یہ خسارے میں جا رہا ہے یا کیا وجہ ہے؟ میں نے تو آپ کو بتایا ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا، میں یہ صرف آپ کی ٹائم کی بچت کے لیے نہیں اتنی طویل بات کر رہا، یہ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر پھر وہی بات ہے کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں، مطلب وہ ایک لگتا ہی نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہم لے کے چلے ہوئے ہیں. یہ نجکاری کی بات جو کر رہے ہیں، دیکھیں میں بتاؤں، نجکاری کوئی حل نہیں ہے. بھینس سے آپ دودھ لے سکتے ہیں، دودھ سے آپ دہی بنا سکتے ہیں، دہی سے مکھن بنا سکتے ہیں اور مکھن سے آپ لسی بنا سکتے ہیں. لیکن بھینس کے چپل کباب کتنے دن کھائیں گے آپ؟ یہ وہ کام کر رہے ہیں. یہ بھینس ذبح کرنے کے چکر میں حکمران اس طرح دارے نہیں چلا کرتے. آپ کے محکمے کے اندر جو ریلوے کے اندر جنرل چوری کا کانسیپٹ ہے، جی جی، جو ہر محکمے کی طرح اس محکمے کو بھی پھول کی طرح کاٹ رہا ہے، جی جی، آپ اس پر اظہار خیال؟ جی میں یہ کہوں گا یہ ریلوے پولیس کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے آئی جی 22ویں گریڈ کے ہمارا، ڈی آئی جی 21ویں گریڈ کے ہیں. ہر ڈویژن کے اندر ایس ایس پی موجود ہے. آپ کی پریم یونین بھی اس پہ نہیں اس دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ پولیس کس لیے ہے؟ اگر یہ کام نہیں کر سکتے ان کو فارغ کیا جائے اس محکمے سے. ایک چوکیدار بینک کے باہر کھڑا ہوتا ہے، اس کی تنخواہ ہوتی ہے 14,000 روپے، وہ سارے دن بینک کی سیفٹی کر رہا ہوتا ہے. ان کی یہاں فوج ظفر موج ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اصل تو ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان سے کیوں انتظام نہیں سنبھالا جا رہا. چیئرمین صاحب کو چاہیے کہ ان کو بلا کے پوچھے بندوں خدا کے یہ کون چوری کر رہا ہے. ریلوے کا ملازم تو نہیں چوری کر کے جا رہا. اور پھر جو یہ ٹریک ہے اس کی پٹرولنگ کا نظام ہونا چاہیے نا. ہمارے ٹریک پر تو پٹرولنگ ہے نہیں جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں. انہوں نے ماضی کے اندر بھی 860 پٹرولر نکال دیے تھے جو کہ ہمارے سابق سینیٹر مشتاق خان کے سینٹ میں ہم نے شور ڈالا. آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں بار بار آئے ہیں خانے وال، تب جا کے بحال ہوتے. اتنے بڑے ٹریک پہ جب پٹرولنگ نہیں ہوگی، کوئی فش پلیٹیں کھولے گا، کوئی قبضے کھولے گا، جب تک وہاں پر پٹرولنگ نہیں ہوگی یہ چوری کبھی بند بھی نہیں ہوگی. آپ کا موقف یہ ہے کہ جب تک ادارے اپنے اپنے پیرامیٹر کے اندر کام نہیں کرتے، جی جی بالکل، اس وقت تک جو ہے آپ ظاہر نہیں آ سکتی نا. دیکھیں ایک باپ ہے، وہ 4 بچوں کو ایک محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. اس کے لیے بیٹی کی بھی اتنا استحقاق ہوتا ہے، اتنا بیٹے کا بھی استحقاق ہوتا ہے. تو گھر اس کا بڑا شاندار چلتا ہے. لیکن یہاں پر ایسا سلوک نہیں ہے. یہاں پر اینک ایسی پہنی ہوئی ہے
کہ ان کو افسر نظر نہیں آتے, مزدور غریب نظر آ جاتے ہیں. شیخ صاحب 24 سال پہلے ریلوے میں ریلوے ویجیلنس سیل کو لایا گیا تھا. جی جی. اس ریلوے ویجیلنس نے میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کی تباہی کا موجب بنا. اب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ریلوے خسارے میں جا رہی ہے, ریلوے کو خسارے سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس کافی سارے آئیڈیاز ہیں. آپ ایک لیڈ کر رہے ہیں لیکن ان آئیڈیاز پر آپ امپلیمنٹ کیوں نہیں کروا رہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں کیوں نہیں بتاتے؟ میرا کویسچن پورا جی کمپلیٹ پوری ہو بات رہا ہے. کریں. یہاں پر بھاون نگر سیکشن بند ہے. یہاں پر اگر ریلوے کو ایک سرے سے لے کر اینڈ تک دیکھا جائے, ریلوے کی اتنی جو بلڈنگز تھیں وہ نکارہ ہو رہی ہیں. ریلوے افسران صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان ٹائٹل نہیں ہے, حالانکہ وہ پرائیویٹ اگر دیا جائے تو پرائیویٹ ہی ارننگ کافی ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ بتا رہے ہیں کہ بھی ایسا کیوں نہیں کیا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. آپ سے بہت تھوڑی دور ہے باول پور, وہاں پر ہزاروں نے لاکھوں آمبوں کے باغوں چاڑ دیا. کس نے ڈی ایچ نے, کون ذمہ دار ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ اگر وہ جب آئے تھے تو انہیں سب سے پہلے شیخ انور کو لاہور سے صوبہ بدر کر کے کوٹے بھیجا تھا کہ شیخ انور کی آواز ہے, اس کو صوبہ بدر کر دے, اور میں چلا گیا تھا. میں آپ کے اسی خانے والے شہر میں وہاں سے ٹرانسفر ہو کے اسی خانے والے اسٹیشن پر آگے ڈیوٹی میں نے لی تھی. تو انہوں نے تو پورے مطلب انہوں نے تو اس ٹائم جب آرمی آئی اور آرمی رجیم نے تو ریلوے کو فتح کیا تھا, اور فتح کرنے کے بعد بڑا غرق کر دیا تھا ان لوگوں نے اس ادارے کا. رائل پام جیسا دیکھیں, اور وہ کھربوں روپے کی زمین تھی جو کوڑیوں کی باہوں نے دے دی تھی شیخ رمضان کو. یہ تو اللہ کا شکر ہے پریم یونین کے حافظ سلمان بٹ اور خواجہ سعد رفیق نے لڑائی لڑ کے, مجھے یاد ہے میرے ساتھ خیر محمد تونیو صاحب بھی اس ٹائم لاہور میں تھے, کہ جب ہم نے جلسے جلوس کر کے اس کا قبضہ لیا تھا سپریم کورٹ کے اندر, تو جا کے پریم یونین مقدمہ لڑا اس کا, تب جا کے رائل پام ہمیں ملا تھا. اور یہ آپ بجا فرما رہے ہیں, ان خالی زمینوں پر لوگوں نے قبضے کر لیے ہوئے ہیں, کچی وادیاں بن گئی ہیں. آج اس ملک کے وزیر اعظم بڑے فخر سے آگے کہتے ہیں یہ مالکانہ حقوق ہے, یہ آپ کے مالکانہ حقوق ہے. کیوں جی؟ آپ کے والد صاحب کی پراپرٹی ہے, یہ ریلوے کی پراپرٹی ہے. اور ایک اب ماضی میں بڑا اچھا کام ہوا ہے, لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے افسر جو ہیں ان میں اتنی سکل نہیں ہے. انڈیا نے بھی یہ کام کیا ہمیں دیکھ کر, کہ انڈیا نے اپنی خالی زمینوں کے اوپر ایک کمپنی بنا دی ہے. پاکستان میں جو ہے سابق چیف جسٹس نے جانے سے پہلے جو سابق جسٹس انہوں نے آرڈر کیے ہیں کہ تمام ریلوے کی لینڈ ریلوے کے حوالے کر دی جائے, جس پر منون امپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے. پہلے ہم ریلوے کی زمین بیچ نہیں سکتے تھے, کسی کو دے نہیں سکتے تھے. اب تو نلاکی ان لوگوں کی ہے نا جو صبح سے شام تک ہمارے چیئرمین صاحب کہتے ہیں ڈاؤن سائزنگ کریں, اور جناب ملتان یا خانے وال میں اتنی پرائم لینڈ ہے, اس کو دے نا لوگوں کو, ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بلائیں نا, یہاں پر بڑے بڑے ٹاور بنے نا, اس کے پیسے سے ریلوے چل جائے گی. اصل یہ تو کام انہوں نے کرنا ہے. میرا تو کام ہے جیسے مسجد میں مؤذن نے اذان دینی ہے, میرا کام ہے میں نے فیلڈ میں آ کے نعرہ لگانا ہے. یہ جو حکمران بیٹھے ہیں یہ ان کا کام ہے اس پر مزاحمت کرنا. ریلوے میں کتنی یونینیں کام کریں, سمپارس اور پریم؟ نہیں جی, اس ٹائم تو میں یہ سمجھتا ہوں مشکل وقت آیا تو یونین ساری چھٹی پر چلی گئی, سب چھٹی چلی گئی ہیں. کہتے ہیں تو وہ لطیفہ ہے, میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ وہ چھٹی پہ چلے گئے. مشکل ٹائم میں جیسے پہلے کوئی یونین نہیں تھی, اب بھی مشکل ٹائم ہے, کوئی یونین ریلوے مجھے تو نظر نہیں آتی, شاید آپ کو نظر آتی ہو تو مجھے. حکومتی آشیرواد میں کوئی یونین کام نہیں کر رہی؟ بالکل, مزدور کے مفاد میں کوئی نکلنے کے لیے تیار ہے. اب دیکھیں میں آج یہاں پر ہوں اور میری پوری, میں نے آج ابھی یہاں سے نکل جا رہا ہوں ڈیرہ غازی خان, کل وہاں پہ بھی پریس کانفرنس کروں گا. ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ویری سون آپ کو یہ اطلاع ملے گی کہ جو وہ سیکشن بند پڑا ہوا ہے وہاں پر, یہ عبدالجبار صاحب آئے ہیں ڈیرہ غازی خان سے مجھے لینے کے لیے کھڑے ہیں یہاں پر, کہ وہاں پر ہم جو موسیٰ پاک جو جا کے خانے وال میں ملتان میں کھڑی ہو جاتی ہے, 11 گھنٹے کھڑی رہتی ہے, ہم اس کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں ڈیرہ غازی خان تک. وہی بات نا شیخ انور یا خیر محمد تونیو کہہ سکتے ہیں نا, عمل کرنا تو ان کا کام. بسوں والا ہے, اس کو وارہ کھاتا ہے کہ اس کی ایک دن بس نہ چلے, تو ہمارے افسران کو سمجھ نہیں لگتی. جی خسارہ ہے, بھائی خسارہ ہے تو کس نے پورا کرنا ہے, تم ذمہ دار ہو نا. پاکستان میں تو نہیں ہے, یہ ڈی نیشنلائز کر رہے ہیں جس میں آپ احتجاج کر رہے ہیں, کیا دنیا میں کہیں ڈی نیشنلائز ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں, کوئی ایسی مثال نہیں. ابھی دیکھیں میں نے بتایا وہ 3 لاکھ بھرتی اور کر رہا ہے انڈیا, ابھی کر رہا ہے, اعلان کیا اس نے اپنے ادارے میں. دنیا میں سب سے اچھا ریلوے کا نظام انڈیا کا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنی ٹرین کو لے کے انہوں نے جو ایگریمنٹ دبئی کے ساتھ کیا ہے, دبئی کے ساتھ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے, نہیں دیکھیں ہم نے تو اس سے بات کر رہی ہے نا کمپیریزن. آپ یہ دیکھیں کہ وہ سمندر میں سے لے کے جا رہا ہے دبئی,
اور جو ایگریمنٹ طے ہوا ہے وہ کیا ہے کہ دبئی اس کو تیل بھیجے گا پائپ لائن کے ذریعے، وہ پانی بھیجے گا، یہ ایگریمنٹ ہے۔ 75 سال تقریباً ہو گیا پریم یونین کو بنے ہوئے، کیا جی؟ پاکستان کے ساتھ ہی ہے نا جی؟ نہیں جماعت یہ اسلامی 83 میں کب بنی ہے جی؟ اچھا، جماعت اسلامی اس کی مکمل سرپرستی میں یہ چل رہی ہے۔ 83 میں بنی ہے پریم 83 یونین، مقصد کہنے کے 84 میں یہ سی بی ہوئی تھی یہ۔ آپ مزدوروں کی ترجمانی کا کلیم کرتے ہیں الحمدللہ اور پورے ملک میں آپ مزدوروں کی آواز بھی ہے، جی۔ کیا آپ نے کوئی ایسا کردار ادا کیا، کوئی ایسا آبجیکٹ حاصل کیا ہو جو آپ فخریہ طور پر میڈیا کے آگے رکھ سکیں؟ جی کہ ابھی ہم میں نے- آپ کو بتاتا ہمارا ہوں، یہ کارنامہ ہے، اپوزیشن میں الحمدللہ رہتے میں ہوئے۔ سمجھتا ہوں کہ ہماری ذریعہ نجات بھی ہوگا۔ میں ٹریڈ یونین اس لیے نہیں کرتا کہ شیخ انور کا میرا کوئی نام بن جائے گا، میرے پاس اور بڑے وسائل ہیں الحمدللہ۔ میں ایک اچھا سپورٹس مین بھی ہوں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ابھی 2023 یکم مارچ کو ہمارا گینگ مین ڈاکوؤں نے اس کو شہید کر دیا تھا۔ اسی ٹائم خیر محمد تونیو صاحب پہنچے ہیں سعدکاباد اسٹیشن پر، انہوں نے جا کے وہاں پر ٹرینوں کو سٹیبل کر دیا، احتجاج کیا۔ اگلے دن میں پہنچا ہوں وہاں پر، ہم نے پھر ٹرینوں کو سٹیبل کیا، وہاں پر احتجاج کیا، پورا زور لگایا۔ ریلوے کی 76 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ اگر کسی اسٹیشن کا نام تبدیل کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں، وہ گینگ مین جو شہید ہوا تھا اس اسٹیشن کا نام ہم نے حیدر علی شہید کروایا۔ ایک بات، اس کی بیوہ کو فوری طور پر سعدکاباد اسٹیشن پر بہترین نوکری کا بندوبست کیا، اس کو چند دنوں کے اندر اندر پاکستان ریلوے سے تمام واجبات لے کر دیے۔ اسی طرح ہمارا ایک ساتھی پھاٹک بند کر کے کھڑا تھا ٹوبہ ٹیک سنگھ اسٹیشن پر، عظیم فرید شہید، وہ کھڑا تھا، مئی کا مہینہ تھا 2016 کے دن میں، وہاں وہ ڈیوٹی پر، میں چند 2-3 مثالیں دے رہا ہوں، وہ پھاٹک بند کر کے کھڑا ہوا، ایک دم اس ٹریک کے اوپر ایک لڑکی آ گئی جس کے ہینڈ فری لگے ہوئے تھے، اس نے آوازیں دی لیکن ہینڈ فری میں تو آواز نہیں آتی، بھاگ کے دھکا دیا، وہ خود ٹرین کے نیچے آ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لڑکی باہر نکل کے گھر گیا، آج تک نہیں پتا وہ کون تھی، لیکن ہم نے اس کی تحریک کو چلایا۔ کوئی پاکستان میں مثال نہیں ہے کہ کسی ریلوے ملازم کو، سویلین ملازم کو تمغہ شجاعت ملا ہو۔ ہم نے ریلوے کے درجہ 4 کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بلوا کر اس کو ہم نے جناب وہاں پر تمغہ شجاعت اس کی بیوہ کو دلوایا، اس کو زمین لے کر دی، 10 لاکھ روپے نقد لے کے دیا۔ ایسے میں گنانا چاہوں تو بے شمار مثال اور اسکول یہاں پہ پرائیویٹ ہو رہے تھے۔ آپ کے سما سٹا میں رانا شفیق صاحب نے بزور بازو شیخ رشید کو وہاں پر نہیں اترنا دیا، ریلوے وزیر کو، اور وہ آج بھی اسکول وہاں پہ روا دوا ہیں، وہ پرائیویٹ نہیں کر سکے۔ شیخ رشید نے قرہ اندازی کے ذریعے بھرتی کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے پوری ملک کی عدالتوں میں جا کے اسٹے لیے ہیں، شیخ رشید ریلوے سے چلا گیا لیکن اس کو ہم نے اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ایک جو پریم کا سب سے بڑا